بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاؤنج میں خوش آمدید۔ جو ٹاپک کو ہم نے شروع کیا تھا بچوں کے مسائل یا ایشوز آف چلڈرن، اس کا آج آخری پارٹ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی اس موضوع کو واپس نہیں لائیں گے۔ یقیناً لائیں گے، کیونکہ نت نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں دنیا میں، نت نئی تحقیق ہوتی ہے، نت نئے حل پیدا ہوتے ہیں، نت نئے سولوشنز آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم لائیں گے۔ بچوں کے بہت سارے ایشوز ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو والدین کو سمجھنی ہوگی وہ یہ سمجھنی ہوگی کہ بچوں کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اور بچوں کی جو شناخت آئیڈینٹی ہے اس پہ کبھی کمپرومائز مت کیجیے گا۔ اگر آپ بچے کو ویلیو دیں گے، ورتھ دیں گے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو بوم اور بوسٹ کریں گے، تو وہ بچہ آپ کی بھی رسپیکٹ کرے گا اور ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں کی رسپیکٹ کرے گا۔ آج کے دور میں بچوں کے ایشوز میں بہت سارے ایشوز ہیں، ان میں سے کچھ بڑے ہی گھمبیر اور بڑے خطرناک قسم کے ہیں۔ 14-15 سال کی ایج کو جب بچہ پہنچتا ہے تو ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کن دوستوں میں بیٹھتا ہے، کن لڑکوں کے ساتھ جاتا ہے، پارٹیز میں جاتا ہے یا نائٹ آؤٹ کرنے جاتا ہے، یا اس کے فرینڈز کا سرکل کون ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ڈرگز سے بچانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بری کمپنی سے بچانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح پرورش کرنی ہے کہ وہ ہمیں ماں باپ کو اپنا سب سے اچھا دوست سمجھے، ایک ایسا دوست کہ جس پہ وہ کسی وقت بھی اعتماد کر سکتا ہے، کوئی بھی غلطی کرے، کچھ بھی اس سے ہو جائے، اس کے والد یا والدہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس جا کر وہ کنفیس کر سکتا ہے، اپنی غلطی کو بتا سکتا ہے اور ان سے مشورہ مانگ سکتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو سب سے بڑا ایشو ہے بچوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ بہت ساری وجوہات ہوتی، مگر جس پودے کو آپ نے پال کر بڑا کر کر ایک درخت بنانا ہے، اگر آپ نے اس پودے کی پرورش میں وقت نہ دیا تو وہ پودا مرجھا جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے ہم والدین کو یہ سمجھنا کہ ہمیں کوالٹی ٹائم دینا ہوگا۔ آپ کاؤچ پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی کھیل رہے ہیں، یہ کوالٹی ٹائم نہ ہوا۔ کوالٹی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت کہ جس میں آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ 1-to-1 بیسس پہ بات کر سکیں۔ یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ وہ جو وقت آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں اس میں اس بچے کو آپ اعتماد دیتے ہیں، اور اس اعتماد کی وجہ سے وہ بچہ زندگی میں جب بڑا ہوگا تو بڑی بڑی مشکلات کو فیس کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے والد یا والدہ نے وہ اعتماد اسے دیا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے تو ہمیں ان کے ایشوز کا نہیں پتہ ہوتا، اور بلیو می ہر آنے والے دن میں ایشوز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسائل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور مسائل کا نیچر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے بچوں کے مسائل اور تھے، آج کے بچوں کے مسائل اور ہیں، کیونکہ آج کا بچہ سائبر کڈ ہے، انفارمیشن ایج ہے، معلومات اتنی تیزی سے آتی ہے۔ آج وہ جس بات کو دیکھنا چاہے، سرچ کرنا چاہے، وہ گوگل کر سکتا ہے، اسے دنیا کی ہر معلومات گوگل پہ مل سکتی ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا یا گھر میں کمپیوٹر پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے، کب تک روکیں گے آپ اسے؟ تو آپ کو وہ وقت دے کر اس بچے کا وہ اعتماد حاصل کرنا ہوگا کہ جس اعتماد کے بعد آپ کو بھی یقین ہوگا کہ آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی وہ حرکت نہیں کریں گے کہ جو ان کے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو۔ ہم اپنے مسائل میں ضرور الجھے ہوئے ہوتے ہیں، والدین کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، ماں گھر میں بزی ہوتی ہے، والد رات کو تھکا ہوا آتا ہے، مگر پلیز اگر آپ کو اللہ نے ایک نعمت اولاد کی شکل میں دی ہے تو اس نعمت کو جانے، اس احساس کو جانے کہ اگر آپ نے اس کو وقت نہیں دیا تو آپ کا بچہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اور جگہ دیکھے گا۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہے، وہ اپنی خالہ سے زیادہ اٹیچڈ ہے، ماں سے کم ہے، وہ اپنے سارے پرابلم خالہ سے ڈسکس کرتی ہے کیونکہ ماں کے پاس وقت نہیں ہے، یا ماں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرتی ہے تو ماں اس بات کو اس لیول پہ آ کر نہیں سمجھتی جس لیول پہ اس بچی کا، اس کی بیٹی کا ذہن ہے، وہ اپنے لیول سے دیکھتی ہے۔ اپنے لیول سے آپ بچے کے پرابلم نہیں سمجھ سکتے، آپ کو بچے کے لیول پہ آنا ہوگا، بچہ بننا ہوگا، تب آپ اس کے پرابلم کو سمجھیں گے۔
کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے, اس کا سب سے قریبی جو دوست ہے وہ اس کا تایا ہے یا اس کا چاچا ہے یا اس کا کزن ہے. والد کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتا بیکاز والد کا بڑا روب ہے, بڑا دبدبہ ہے. گھر میں آتے ہیں سب بچے خاموش ہو جاتے, چپ ہو جاتے, کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے. تو وہ خوف کا عالم جو آپ نے پیدا کیا بچے کے ذہن میں, اس خوف کی وجہ سے آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کبھی آپ سے قریب نہیں ہوں گے. عزت ضرور کریں گے مگر ڈر کے کریں گے. اس عزت کا فائدہ کیا کہ جو ڈر کے کی جائے. عزت تو وہ ہو جو شیئر پیار میں, محبت میں خود بخود ہو, احترام خود بخود ہو. ڈر کے احترام اور عزت کی تو کیا کیا. یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہمیں, اور جب شاید سمجھ میں آتی اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بچے کی عادت اگر بگڑ جائے, اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے, اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں ٹھیک ہو سکتے. اگر بچے کا بیہیویئر برا ہو گیا, بدتمیز ہو گیا, بات نہیں سنتا, پڑھائی میں دھیان نہیں رکھتا, مستقبل کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے, ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہا, کمرہ گندا ہے, اپنی رسپانسبلٹی ذمہ داری پوری نہیں کرتا, بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا, تو اس بچے کو کس کے پاس لے کے جائیں گے آپ؟ ہے کوئی ایسی یونیورسٹی, ایسی اسکول کہ جہاں اس بچے کے ذہن میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, جو خرافات بڑھی ہیں, اس کو نکال سکے؟ نہیں ہے کوئی ایسا اسکول, نہیں ہے کیسی ایسی یونیورسٹی. اور اس وقت آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو لے کے کہاں جائیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں ویک ہے, آپ اسے مارتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, زبردستی بٹھاتے ہیں, مگر آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں معلوم تو کروں, تحقیق تو کروں کہ میرے بچے میں پڑھائی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو ہمیں نہیں پتہ تھی ماں باپ کو کسی زمانے میں. آج کے ماں باپ کو آگاہی چاہیے, اسے معلومات حاصل کرنی ہوگی, اسے اس دنیا کے نئے دنیا کے طور طریقے جاننے ہوں گے. کچھ بچے ADD ہوتے ہیں, اٹینشن ڈیفیشنٹ ڈس آرڈر ہوتے ہیں, کچھ ADHD ہوتے ہیں, اٹینشن ڈیفیشنٹ ہائپر ڈس آرڈر ہوتے ہیں, کسی کو ڈسلیکسیا ہے, کسی کو آٹیسزم ہے, کوئی سلو لرنر ہے. یہ تمام چیزیں بچوں میں ہو سکتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے میری ایک ایڈوائز, ایک مشورہ ہے. میں بھی ایک باپ ہوں, میں نے بھی اپنی اولاد کو پالا ہے. ذرا سا بھی آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ ڈفرینٹ ہے تو مہربانی کر کے ڈانٹ پیٹ کرنے کی بجائے سیک پروفیشنل ہیلپ. سائیکالوجسٹ سے مدد لیں, جائیں, انالیسس کرائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, معلوم کریں کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسٹڈیز میں ویک کیوں ہے, پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگاتا, ہائپر کیوں ہے, غصہ کیوں آتا ہے, چیزوں کو توڑ پھوڑ کیوں کرتا ہے, بدتمیزی کیوں کرتا ہے, ٹائم کو کیوں مینیج نہیں کر پاتا. اگر آپ کا بچہ لیٹ نائٹ ٹی وی دیکھتا ہے, لیٹ نائٹ تک کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے, تو آپ کو ضروری ہے اس بات کی کہ آپ کو فکر ہونی چاہیے, آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وائی از مائی چائلڈ ڈفرینٹ. ہم بہت ساری ایسی ایشوز پہ بات کریں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے. اور ہاں, آج ایک سٹوری بھی سناؤں گا. اس سٹوری کے اندر ایک سبق ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے.